بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کے 5واں عنوان ہے اسلام کے ضروری عقائد کیا ہے۔ عنوان نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اور پڑھا تھا کہ اسلامی شریعت کے 2 بڑے حصے ہیں۔ ایک کا تعلق دل سے ہے، یعنی دل سے ماننے، دماغ سے سوچنے اور یقین کرنے سے، جسے عقیدہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے کا تعلق اعضاء اور جسم سے ہے، یعنی عمل کرنے سے، جسے عمل کہتے ہیں۔ مثلا نماز کے اس کا تعلق کہ نماز فرض ہے، اس کا تعلق دل سے ہے کہ انسان یہ یقین رکھے گا کہ نماز فرض ہے۔ اور ایک ہے نماز پڑھنا، اس کا تعلق عمل سے ہے کہ انسان عمل کرے، یعنی نماز پڑھے۔ 2 طرح کے احکامات ہیں، نمبر 1 دل سے ماننے والے، نمبر 2 عمل کرنے والے۔ پھر یہ جو 2 طرح کے احکامات ہیں یہ ہم تک پہنچے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے میں ان کے مرتبے اور درجے ہیں۔ سارے ایک مرتبے اور ایک درجے کے نہیں ہے، کچھ اس طرح پہنچے ہیں کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، کسی غلطی کا امکان نہیں، بھول و چوک کا امکان نہیں، غلط بیانی کا امکان نہیں۔ اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ سارے لوگ غلط ہیں، یا وہ سارے لوگ بھول گئے ہیں، یا وہ سارے لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔ مثلا قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک جو ہم تک پہنچا ہے، اس کے پہنچنے اور نقل ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر زمانے میں لاکھوں لوگ اس کو پڑھتے، اسی طرح پڑھتے اور نقل کرتے آئے ہیں۔ اب اگر یہ کوئی کہے کہ سارے لوگوں نے قرآن کے ایک حرف کو غلط پڑھنے پر اتفاق کر لیا ہے اور سارے انسان قرآن کا اس حرف کو غلط پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب نے جھوٹ بولا ہے، سب بھول گئے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے ہم تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تھا، ویسے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح پانچ نمازیں ہیں، ہر نمازوں کی رکعات ہے، ان کے ہم تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتیں ہیں، بعض ارشادات ہیں، وہ بھی اسی طرح کثرت سے ہم تک پہنچے ہیں کہ ان کے پہنچنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو دین کے احکامات جو ہم تک پہنچے ہیں 2 درجے کے ہیں۔ ایک درجہ جسے ہم کہتے ہیں قطعی، یعنی یقینی درجہ، کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ ایسے احکامات کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، یعنی دین کے ضروری احکامات ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے، ان کو مانے بغیر آدمی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرے وہ احکامات ہیں جو اس درجے کے نہیں ہے، ان کا ثبوت پختہ اور پکا تو ہوتا ہے، لیکن ان پر اس درجے کا اطمینان بھی ہوتا ہے، لیکن اس درجے کا یقین نہیں ہوتا، ان کا مرتبہ اس درجے سے کم ہوتا ہے۔ تو دین کے احکامات کتنے طرح کے ہوئے؟ ایک دل سے ماننے والے اور ایک عمل کرنے والے۔ پھر ہم تک جو احکامات پہنچے ہیں ان کے 2 درجے ہیں، ایک یقینی اور قطعی درجہ اور ایک اطمینان والا درجہ۔ تو دل سے ماننے والی جو چیزیں ہیں جو ہم تک قطعی یقینی درجے سے پہنچی ہے، وہ سب اسلام کے ضروری عقائد ہے، اسلام کے ضروری عقیدے ہے، یہ ضروریات دین ہے۔ یہ لفظ یاد کر لے کہ لفظ یاد کر لینا چاہیے کہ لفظ ہے ضروریات دین، کہ ان کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ان ضروریات دین کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو بہت سے ہے، کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یقین کے ساتھ پہنچی ہے۔ تو ان میں بنیادی عقائد بھی شامل ہے، توحید، رسالت،
اس میں ختم نبوت بھی شامل ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان پر زندہ ہونا اور قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لانا یہ بھی شامل ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ ان کا فرض ہونا بھی شامل ہے، سود، زنا، بیاج، چوری وغیرہ کا حرام ہونا یہ بھی ان میں شامل ہے۔ تو ان کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ ضروری عقیدوں کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگر ہم مختصر کریں تو قرآن پاک کی ایک آیت کی روشنی میں 6 عقیدوں کو منتخب کر کے ایمان مفصل میں بیان کیا جاتا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ تو اب ایمان مفصل میں 6 چیزوں کا ذکر ہے، اگر ان کو بھی مختصر کیا جائے اور ان کو مختصر کیا ہے اور باقی عقائد اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لانا ہے تو یہ قیامت کی علامت کے ضمن میں ہوگا، گویا قیامت کے عقیدوں میں شامل ہو گیا۔ اور قرآن پر جب ہمارا ایمان ہو گیا، ہم نے قرآن کو مان لیا، تو قرآن سے ثابت شدہ چیزوں پر بھی ہمارا ایمان ہو گیا۔ اس کو اور مختصر کرے تو کہا جاتا ہے کہ بنیادی عقیدے 3 ہیں، جنہیں امہات العقائد، عقیدوں کی بنیاد بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عقائد ہے: توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، نبوت و رسالت یعنی رسولوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، اور نمبر 3 قیامت۔ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر آیا ہے۔ اگر ان کو بھی مختصر کریں تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے توحید اور ایک ہے رسالت، جس کا تذکرہ ہمارے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اور اس سے بھی مختصر کریں تو پھر توحید یعنی لا الہ الا اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ تمام عقائد کی بنیاد ہے، تمام عقیدوں کا نچوڑ ہے، سب کا نچوڑ ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مان لیا تو معبود ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب باتیں مان لے، سب باتوں میں تمام عقائد بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام کے معنی ماننا، تابعداری کرنا، سر جھکا دینا ہے، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اس کو پر یقین کے ساتھ دل سے اس کو سچا سمجھنا، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور اسلام کی ضد کفر ہے، یعنی کفر کا معنی ہے انکار کرنا، یعنی جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقینی درجے سے لائے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا کفر ہے۔ کفر کے معنی ہے انکار کرنا، اس کے ایک معنی ہے ناشکری بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ ناشکرا انسان اپنے محسن کے احسان کا گویا انکار کرتا ہے، یعنی اپنے احسان کرنے والے کے احسان کو چھپا رہا ہوتا ہے تو اس کی ناشکری کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو عقیدے کو نہ مانے وہ کافر نہیں، حالانکہ کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ اسلام کے کسی بھی چیز کا انکار کر دینا کفر ہے۔ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا انکار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے باتیں جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔
اسلام کا معنی ہوا ماننا، تابعداری کرنا، اسلام کی ضروریات بات کو مان لینا، اور کفر کا معنی ہے ناشکری کرنا، چھپانا اور ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لائے ہیں تو ان کے ہم تک پہنچنے میں دو درجے ہیں۔ ایک جو پورے یقین کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں تو ان کو قطعی کہا جاتا ہے، اور ایک درجہ جو اطمینان والا ہے، یعنی ان کے ہم تک پہنچنے میں اطمینان تو ہے لیکن پہلے درجے کی طرح یقین نہیں، اسے اطمینان والا کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام ظنی ہے۔